ہاں یہ سچ ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں خود غرض نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ وہ اعتراف تھا جو آج پہلی بار اس نے خود سے کیا تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا؟ کیوں ہر بار میرا ہی امتحان کیوں لیتے ہیں آپ؟ ایسا کون سا گناہ کیا ہے میں نے جس کی یہ سزا مل رہی ہے مجھے؟ اپنے رب سے شکوہ کرتی وہ ایک بار پھر 7 سال پیچھے چلی گئی۔ وہ گھر کا دروازہ بند کرتی گلی میں آ گئی اور آس پاس نظروں سے حاشر کو ڈھونڈتی رہی۔ اف، یہ کہاں چلا گیا ہے؟ اسے خراب موڈ سے خود سے کہا، کیا میں دوبارہ واپس چلی جاؤں؟ یہ سوچتے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی، لیکن اسی وقت اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں پر پڑی۔ پہلے آئس کریم کھا لیتی ہوں، پھر چلی جاؤں گی، اور حاشر کو دکھا دکھا کے کھاؤں گی۔ کل بہت شائنہ کے ساتھ گھوم رہا تھا، اب اسے پتہ چلے گا کہ اسے بالکل بھی نہیں دوں گی۔ خود سے کہتی وہ آئس کریم لینے دکان پر چلی گئی جو کہ دوسری تیسری گلی میں تھی۔ انکل ایک آئس کریم دے دیں، اورنج والی آئس کریم۔ وہ سیدھا دکان سے باہر آ گئی اور ابھی تھوڑا ہی دور گئی تھی کہ ایک سفید وین آ کر اس کے پاس رکی۔ اس میں سے 2 آدمی اترے۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی پیچھے موجود دکان میں کھڑے 2 دکانداروں نے یہ ہوتے بخوبی دیکھا، پر وہ معاشرے کے ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جرم ہوتے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے خود ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ اسے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی لیکن رسی بہت مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ چر 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 کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ ارے میری جان اٹھ گئی، اس نے خباثت سے کہا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس کی شیطانی صورت دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ ارے ارے، تم تو ابھی سے ہی ڈر گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولو، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کہنے لگا، اوہ میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ تم بولو گی کیسے؟ تمہارا منہ تو بندھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے بے ہنگم انداز میں کہکا لگایا۔ چلو تمہیں بولنے کا ایک موقع دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم چلاؤ گی نہیں۔ اگر تم چلائی تو اپنے انجام کو خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کے منہ پہ ٹیپ ہٹا دی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ ٹیپ کے ہٹتے ہی وہ زور سے چلائی۔ وہ مزید کوئی اور آواز نکالتی اس سے پہلے ہی چٹاخ کی آواز ساتھ اس کے کان پر زوردار تھپڑ پڑا۔ اس کا سر اس قدر زور سے زمین سے ٹکرایا کہ ایک لمحے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ابھی وہ پہلے تھپڑ سے بھی نہیں سنبھلی تھی کہ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک تھپڑ اور دیا۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ دوبارہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا اور ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ بری طرح رونے لگی، پر وہاں رحم کھانے والا تھا کون؟ اس نے اسے اس کے بالوں کے پیچھے سے پکڑا اور زور سے انہیں جھٹکا دے کر گردن کو پیچھے کی طرف گرانے لگا۔ ایک لمحہ تو نازنین کو لگا کہ وہ اس کی گردن توڑ دے گا، لیکن اچانک سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اس نے جھٹکے سے اسے بال چھوڑ دیے، پھر اس کا منہ دبوچنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، چلانا مت، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی شیطانی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس نے وحشت زدہ آواز میں کہا۔ اس کا رونا اس شیطان کو سکون دے رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رونا گڑ گڑانا مجھے کتنا سکون دے رہا ہے؟ میں ایک چیز بھول گیا ہوں اپنی باہر۔ تم یہاں بیٹھو، ابھی آیا، لیکن ذرا اس سے پہلے تمہارا منہ تو بند کر دوں، ورنہ تم نے پھر سے چلانا ہے اور میں تمہیں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، اس نے ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جبکہ دوسرے میں ایک باکس۔ وہ وحشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آ کر الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا اور دوبارہ اس کے منہ پہ ٹیپ ہٹا دی۔
مجھے جانے دو پلیز، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے کیا کیا ہے جو ایسے کر رہے ہو؟ اور وہ ایک بار پھر روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ اس کی فریاد کرنے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلا دی۔ اس کی وہ مسکراہٹ نازنین کو خیر کی علامت بالکل نہیں لگی۔ اس کا ننھا سا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ پاگل انسان اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہیں پتہ ہے میری جان، تم روتے ہوئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں اور رلاؤں تاکہ اور خوبصورت لگو۔ اور دیکھو تمہاری خوبصورتی کو اور اجاگر کرنے کے لیے میں کیا لایا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے باکس کھول کر اس کے اندر سے ٹرمر نکالا۔ تمہارے لمبے بال پیارے ہیں لیکن تم پہ چھوٹے زیادہ اچھے لگیں گے۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اور اوپر اٹھایا اور کہنے لگا، مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ٹرمر دیکھ کر وہ ایک بار پھر چیخنے لگی، یہاں کوئی نہیں ہے میری جان جو تمہیں ہم سے بچا سکے گا۔ اس کا منہ پکڑتا وہ کہنے لگا۔ لیکن نازنین تو اس کے ہم کہنے پر ہی سن ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لیے وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ہا 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 ہا۔ ہاں، وہ یہاں صرف میں نہیں بلکہ میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں، اس لیے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کرنا، سمجھی؟ ورنہ آنکھوں کے ذریعے اسے دھمکی دیتے ہوئے اس کا منہ دبوچ لیا اور ٹرمر آن کرتا اس کے سر پر پھیرنے لگا۔ اب لگ رہی ہو نا تم خوبصورت؟ اس کے بال کاٹنے کے بعد اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے کہنے لگا، مجھے جانے دو۔ وہ رونے لگی۔ وہ زور سے چیخا تو وہ ڈر کے چپ ہو گئی۔ مجھے جانے دو، وہ مجھے جانے دو، اس کی نقل اتارنے لگا۔ اگر اب بکواس کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ اس کا منہ زور سے پکڑتا کہنے لگا، جواب دے اب نگالے کی آواز۔ بول کر یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ بول ورنہ ایک اور دوں گا۔ شاباش میری جان، ایسے ہی بات مانتی رہو گی تو جلدی ہی اپنے گھر والوں سے مل سکو گی۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلاتا کہنے لگا، پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن پھر دوبارہ پلٹا اور اس کے قریب آیا اور اسے قریب آتا دیکھ کر اس کی سانس دوبارہ رک گئی۔ ایک بات میری جان، بھاگنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، اور کمرے کے باہر میرے آدمی بیٹھے ہیں، اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی نا تو ان سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ میں ایک بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، یہ تم ابھی دیکھ ہی چکی ہو۔ اس کا اشارہ تھپڑ کی طرف تھا، سمجھ گئی نا؟ اس کی دھمکی سن کر نازنین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ پڑی اور اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش! اس کا گال تھپ تھپاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پہ رسی کے نشان تھے۔ وہ رونے لگی، امی میں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ میں کیوں باہر چلی گئی؟ یہ مجھے مار رہا ہے۔ امی آپ آ جائیں، مجھے لے جائیں، اپنی نازنین کو لے جائیں، میں آئندہ آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ روتے روتے اس نے اپنا سر دیوار سے لگایا تو درد کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ شاید دیوار سے سر ٹکرانے کی وجہ سے سر زخمی ہو گیا تھا۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسے وقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ جب نظر کھانے کی ٹرے پر پڑی تو اسے اس کی دھمکی یاد آئی۔ فوراً ٹرے اپنی طرف کر کے وہ ٹھنڈا کھانا کھانے لگی۔ ابھی اس نے ٹرے سائڈ پر رکھی ہی تھی کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور وہ کوئی دوسرا شخص تھا۔ اس نے منہ پر ماسک پہن رکھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ بے اختیار پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے لگ گئی۔ وہ وحشت زدہ سی اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ دیکھو مجھے جانے دو، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے اغوا کیا تھا۔ اس نے دوبارہ اسے روتے ہوئے فریاد کی۔ ابھی کیسے جانے دیں؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ ماسک کے پیچھے سے بھی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ خباثت سے کہتا ہوا وہ اس پر جھک گیا اور معصوم کی چیخوں کی پرواہ بھی نہ کی۔
اسے اپنی ظلم و بربریت کا نشانہ بنا گیا۔ اس کا ظلم سہتے سہتے جانے کب وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اب بھی اس کمرے میں ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اٹھنے کی کوشش کی میں اٹھتی درد کی لہر نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور ویسے ہی پڑے پڑے وہ اپنے رب سے اپنے لیے موت کی دعا مانگنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے بعد بھی اسے مارا گیا ہے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا اور وہی پہلے والا شخص تھا جس نے اس کے بال کاٹے تھے۔ ارے تم اٹھ گئی؟ اس کے پاس آ کر بیٹھتا اس کے گال سہلانے لگا۔ تمہارے لیے ایک چیز ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک انجیکشن اور ایک شیشی نکالی اور اس کے سامنے وہ دوائی اس انجیکشن میں بھرنے لگا۔ اب تو اس بیچاری میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ چیخ سکے۔ اب تو بس وہ موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا اسے اپنے سے قریب کیا اور انجیکشن اس کے بازو میں گھونپ دیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ وہ آخری آواز تھی جو اس نے منہ سے نکلی تھی۔ اس کے بعد اس انجیکشن کے اثر کی وجہ سے اس کا جسم سن ہونے لگا۔ آخری احساس جو اس سے محسوس ہوا تھا وہ ایسا تھا جیسے کوئی اسے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کسی کے گال تھپ تھپانے پر وہ ہوش میں آئی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پر پایا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے بیٹھتی، صرف نظر اٹھا کے اپنے برابر میں کھڑے انسان کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس بندے نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا اور اس کے منہ پر پانی مارا جس سے اسے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یہ رکھا ہے کھانا کھا لینا، سمجھی؟ ورنہ جو ابھی ہوا ہے اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا، اس کا گال دبوچ کے کہتا، اور پھر جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے اس لیے کھانا کھا لیا تھا کہ اسے امید تھی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے، لیکن اب وہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر کیا فائدہ کھانے کا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے دیکھا جو دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے غصے سے اس کا منہ پکڑا اور دھاڑا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ نہیں کھاؤں گی۔ کیا کر لو گے؟ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ بھی زور سے چیخی، بہت کھال کھجا رہی ہو نا، تیرا اس کا علاج کرتا ہوں۔ میرے پاس اس سے ایک قدم دور ہٹ کر اس نے دوبارہ اپنی جیب سے وہی انجیکشن نکالا۔ اب دیکھ تو کہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا انجیکشن اس کی بازو میں لگا دیا اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے دن اسے وہ اذیت سہنی پڑنی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے ایک بستر پر پڑی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر اسے اپنے سامنے ایک لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ عکس دھندلا تھا پر وہ پھر بھی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کوئی نرس ہے جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اسے سیدھا کر کے بٹھا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی ابھی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ نرس بول پڑی، بہت انتظار کروایا مس نازنین، آپ کے گھر والے 1 سال سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ اٹھی بھی تو ہیں کب؟ جانتی ہیں آج کیا دن ہے؟ پھر اس نرس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں نا، آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ آج کیا دن ہے؟ تو میں بتاتی ہوں۔ آج 14 اکتوبر ہے، آپ کی سالگرہ کا دن ہے۔ کل ہی آپ کی ممی نے بتایا، وہ ابھی باہر گئی ہیں اور آپ کے بابا بھی ان کے ساتھ گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ ٹیبل پر پڑے واز میں سے پھول نکالا اور اس کی طرف بڑھاتی وہ اسے کہنے لگی، ہیپی برتھ ڈے نازنین۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی پر وہاں سب کون سن رہا تھا؟ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں زندہ ہے۔ جب اسے جینے کی آرزو تھی تب اس کی آرزو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب جب زندہ رہنے کی ہر آرزو ختم ہو گئی ہے تو اللہ نے اسے زندگی دے دی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت لمحہ یاد نہیں تھا، یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی عصمت کو کئی بار روندا گیا ہے۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی کہ کسی نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ نظر اٹھا کے دیکھنے پہ اسے چند لمحے لگے سمجھنے میں کہ یہ تو وہ اس کے بابا تھے۔ بظاہر تو وہ ہوش میں آ گئی تھی لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی، کسی سے بات نہ کرتی۔
گھنٹوں ایک جگہ بیٹھی رہتی، کبھی نیند میں زور زور سے چلانے لگتی۔ ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ کی کوشش کے باوجود وہ زندگی کی طرف لوٹ ہی آئی تھی، لیکن ان سب میں مزید 2 سال لگ گئے۔ وہ اب بھی نہ زیادہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ زیادہ ہنستی تھی، لیکن بقول ڈاکٹرز کے وہ اب اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دوران فاروق صاحب کا ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ دنیا کا کوئی شخص آج اسے اس کی زندگی کے وہ 3 سال نہیں لوٹا سکتا تھا جو اس نے کھو دیے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر اس کی سوچوں کا تانا بانا ٹوٹا تو اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے دروازے کے پاس بیٹھی ہے۔ نظر بازاختہ گھڑی کی جانب اٹھی تو دیکھا وہ 8 بجا چکی ہے۔ فوراً آنسو پونچھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی امی کھڑی تھیں۔ کتنی دیر لگا دی نازنین، میں تو گھبرا گئی تھی، تمہیں جالے صاف کرنے کو کہا تھا اور تم یہاں بیٹھی ہو، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ امی وہ جو اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کیا ہوا نازنین؟ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھام کر پریشانی سے پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں امی، پتہ نہیں کیوں آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، شاید جالے جھاڑتے وقت آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہے۔ زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ کتنی بار کہا ہے دھیان سے کام کیا کرو۔ اچھا اب جاؤ، شاباش، منہ دھو۔ ان کے کہنے پہ وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ آہ نازنین، جتنا تم نے اپنی ماں کو بے وقوف سمجھتی ہو اتنی وہ ہے نہیں۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں کیا غم تمہیں اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے، پر یہ تو ساری زندگی کا دکھ ہے۔ میری بچی، خود سے کہتی ہوئی وہ چلی گئیں۔ کیا آپ فارغ ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آفس کی کوئی فائل دیکھ رہے تھے تو فریحہ بیگم کی آواز پر چونکے، پھر فائل ایک طرف رکھ دی۔ ہاں بھئی کہیے، آپ کے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے۔ وہ جی میں کہتی ہوں کہ نازنین کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں، ہوگا نا آپ کے کوئی جاننے والا؟ ان کے برابر میں بیٹھتی ہوئی وہ کہنے لگی۔ ہے تو بہت جاننے والے بیگم، لیکن یہ سب بھی جانتے ہیں کہ ہماری نازنین کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس دور میں ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو خود مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کون کرے گا میری نازنین سے شادی، لیکن پھر بھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک تکلیف دی ہے تو مرہم بھی وہی رکھے گا۔ اور سیدھی بات ہے بیگم، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ ہماری نازنین کے لیے کوئی بہترین ہی چنے گا، جو صرف اسے چاہے گا، جسے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور ان کا لہجہ پر امید تھا۔ لیکن کیا تمہیں نازنین نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ ان 7 سالوں میں ایک بار بھی اس نے نہیں پوچھا کہ امی اگر میں تکلیف سے گزر رہی تھی تو آپ پر کیا بیت رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ ہسپتال کیسے پہنچی، اور کوئی بات ہی نہیں کرتی، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے احمد صاحب، اس کی حالت دیکھ کر میں ہر روز انتظار کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ کہے یا کچھ پوچھے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی آنکھیں کیا ہر وقت بھیگی کیوں رہتی ہیں۔ ماں ہوں، اس کو ایسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کا دکھ مجھ سے پوچھیں کیسے میں برداشت کرتی ہوں۔ جب اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں سوال کرتی ہوں تو وہ زبردستی مسکرا کر بہانہ بنا دیتی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سن کر احمد صاحب کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ جاتے تو پھر ان کے بچوں اور بیوی کو کون سنبھالتا۔ انہوں نے فریحہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور تسلی آمیز انداز میں کہا، آپ جانتے ہیں اگر تم ایسے روگی تو نازنین کا دھیان کون رکھے گا؟ اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں۔ ہم نے اسے لاڈ پیار میں رکھا، ہر آسائش دی، اس کی ہر خواہش پوری کی، اسے شہزادیوں کی طرح کہانیاں تو سنائیں، لیکن کبھی اس کو ان درندوں کے بارے میں نہیں بتایا جو معصوم کلیوں کو نوچنے کے لیے باہر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ کبھی باہر جانے کی ضد کرتی تو میں اسے کہتی کہ تم لڑکی ہو، لڑکیاں باہر نہیں جاتیں، صرف لڑکے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا یہ کافی ہے اس کے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں تھا احمد۔ میرا یہ کہنا اسے مزید ضد دلاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ کیا لڑکوں سے کم ہے؟ جو لڑکے کر سکتے ہیں وہ چیزیں تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اسی چیز نے اسے نقصان پہنچایا۔ آج ہم اپنے بچوں کو لمبی لمبی کہانیاں
سنا دیتے ہیں، انہیں ڈرامے فلمیں دکھا دیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ٹی وی پر کوئی ایسی خبر آتی ہے تو ہم چینل چینج کر لیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ایسی چیز نہ دیکھو۔ بچے پیدا ہم کرتے ہیں، لیکن جب وہ اسکول جانے لگتے ہیں تو انہیں اسکول چھوڑنے اور لے جانے کے لیے ڈرائیور رکھ لیتے ہیں یا کوئی نوکر بھیج دیتے ہیں۔ ہم کیسے اپنی اولاد کو لے کر کسی اور پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ وہ بچی تھی، لیکن میں تو اس کی ماں تھی، مجھے سکھانا چاہیے تھا۔ میری ایک غلطی نے میری بچی کی پوری زندگی برباد کر دی، انہوں نے مزید روتے ہوئے کہا۔ کیا کر سکتے ہیں بیگم، یہ تو اب عمر بھر کا روگ ہے۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں اس آزمائش کو سہنے کی طاقت دے اور ہماری نازنین اور ہر بچی کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین، فریحہ بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب ذرا لائٹ بند کر دو، نیند آ رہی ہے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ اور تم بھی اب سو جاؤ، صوبیہ کے آنے کے بعد کام میں لگ جاؤ گی، اس لیے نیند پوری کر لو۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ فریحہ بیگم نے بھی لائٹ بند کر دی، لیکن نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دونوں ہی ماضی میں الجھے ہوئے تھے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس دن ان پر کیا گزری تھی جب ان کی اکلوتی بیٹی اغوا ہوئی تھی۔ نازنین پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، ویسے تو بڑی پھپھو پھپھو کرتی ہے، اب جب پھپھو جا رہی ہیں تو ملنے تک نہیں آئی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں کھڑے صوبیہ کو ایئرپورٹ کے لیے رخصت کر رہے تھے، تبھی فریحہ بیگم بولیں، صرف نازنین نہیں، حاشر ظہیر بھی نہیں آئے، ابھی تک پتہ نہیں کہاں چلے گئے یہ بچے۔ ارے بھابھی کیوں پریشان ہوتی ہیں، کھیل رہے ہوں گے یہیں کہیں، یہی تو عمر ہے کھیلنے کودنے کی، اور ویسے بھی دوپہر میں تو مل ہی لیے تھے نہ، باقی باتیں فون پر کر لیں گے، ذوالفقار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بھئی، احمد صاحب بولے۔ اچھا بھئی اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، فاروق صاحب نے جلدی کا شور مچاتے ہوئے کہا۔ اگلی بار آؤ تو زیان کو لے کر آنا، اسے بھی تو سب سے ملواؤ، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کے 3 ماموں ہیں جو اس سے بہت یاد کرتے ہیں، احمد صاحب نے صوبیہ کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل بھائی صاحب، ضرور، کیوں نہیں، جواب ذوالفقار کی طرف سے آیا تھا۔ اور ہاں بھائی صاحب، اپنی بدتمیزی کے لیے آپ سے اور صوبیہ دونوں سے شرمندہ ہوں۔ جائیداد کا معاملہ ایک طرف، لیکن ان سب میں صوبیہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور نہ ہی طلاق کی دھمکی دینی چاہیے تھی، نہ میں ایسا کرتا اور نہ ہی آپ کو مجھ پر غصہ آتا اور نہ آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانا پڑتا، ذوالفقار نے شرمندہ لہجے سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، میاں بیوی کے رشتے میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، بس کبھی اتنے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ ہی اٹھا لو، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں تم نے صحیح کہا، جائیداد کا معاملہ ایک طرف ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ فریہ کو اس کا حصہ اس کی شادی پر ہی دے دیا تھا، اس لیے اس مسئلے کو یہیں ختم کر دیں۔ اچھا ہے، احمد صاحب نے آنکھوں میں تنبیہ دیتے ہوئے کہا اور گلے لگانے کے لیے ہاتھ پھیلا لیے۔ بالکل بھائی صاحب، وہ بھی مسکرانے لگ گئے اور اس کے گلے لگ گئے۔ بھابھی نازنین کہیں نہیں مل رہی، میں اسے پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں، فریحہ نے پریشانی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے ابو بھی کہاں رہ گئے ہیں، ورنہ ان سے کہتی کہ ذرا باہر دیکھ آئیں، ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں یا دوسرے ملک میں۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو، حاشر اور ظہیر کے ساتھ کھیل رہی ہوگی، شاہدہ نے کہا۔ اسی وقت حاشر اور ظہیر ہاتھ میں بیٹ لیے گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھو آ گئے تو، شاہدہ بیگم کا جملہ منہ میں رہ گیا جب انہوں نے حاشر اور ظہیر کے ساتھ نازنین کو نہ پایا۔ فریحہ فوراً حاشر کی طرف لپکی۔ نازنین کہاں ہے حاشر، انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نازنین ہمارے ساتھ نہیں تھی، ہم تو حارث کے گھر کے برابر جو گراؤنڈ ہے وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے، جواب ظہیر نے دیا، اور یہ جواب فریحہ بیگم کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بے ساختہ ان کے قدم لڑکھڑائے، اگر سلمیٰ نہ پکڑتی تو وہ گر چکی ہوتی۔ اسی وقت گھر میں احمد صاحب، فاروق اور اسلم صاحب داخل ہوئے تو فریحہ بیگم فوراً احمد صاحب کے پاس گئیں۔ میری بچی احمد، میری بچی، ان کا گریبان پکڑتی اور روتے ہوئے بس یہی کہیں جا رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے بیگم، گھبرا کر انہوں نے گھر کی باقی عورتوں کی طرف دیکھا جو خود بھی پریشان دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہوا کیا ہے، کوئی کچھ بولے گا؟ وہ چیخنے والے اسلم صاحب تھے۔ وہ نازنین،
نازنین نہیں مل رہی۔ ہم سمجھے کہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، شاہدہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی احمد صاحب نے تیزی سے فریحہ کو خود سے الگ کیا اور باہر بھاگے۔ بھابھی کو سنبھالو شاہدہ، ہم ڈھونڈتے ہیں نازنین کو۔ باقی دونوں بھائی بھی احمد صاحب کے پیچھے بھاگے۔ شاہدہ نے تیزی سے فریحہ کو سنبھالا جو ایک بار پھر گرنے والی تھی۔ یہ لے بھابھی، پانی پئیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی جان گئے ہیں، یہ ڈھونڈ لیں گے مل کر۔ نازنین، سلمیٰ نے فریحہ کو پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ کب ملے گی نازنین؟ رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں میری بچی کہاں ہے۔ ابھی تک احمد کا فون نہیں آیا۔ تم انہیں فون کرو نا سلمیٰ، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، اس غم سے انہوں نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں، شاہدہ بیگم نے یہ کہہ کر فون اٹھا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا تو ہمیں بتا دینا۔ فون پر بات کرتی وہ واپس فریحہ کے پاس آئیں۔ ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا، سب جگہ ڈھونڈا ہے نازنین کو پر وہ نہیں مل رہی۔ اب وہ لوگ تھانے گئے ہیں گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا تو ہمیں خبر دے دیں گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ فریحہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ جاری ہو گئے۔ دیکھیں، میری بیٹی شام سے لاپتہ ہے، اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانی ہے۔ وہ تینوں پچھلے 1 گھنٹے سے تھانے میں موجود تھے اور وہاں بیٹھے افسر سے کہہ رہے تھے۔ آئی جی کیسے رپورٹ درج کر سکتا ہے؟ جو رپورٹ لکھتا ہے وہ تو ابھی چائے پینے گیا ہے۔ وہ جیسے ہی آتا ہے تو ویسے ہی فوراً ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیں گے، اس نے پان کی پیک مارتے ہوئے کہا۔ آپ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، آپ اسے فون کریں، جلدی آئے۔ 1 گھنٹے سے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تو ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آپ کی بیٹی میں نے اغوا کی ہے۔ حوصلہ رکھیں جی، اگر آپ کے سامنے ہی تو فون کیا ہے، اس نے نہیں اٹھایا تو میں کیا کروں؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے بے فکری سے کہا۔ تو آپ لکھ دیجئے نا، دیکھیں میری بچی کی عزت کا سوال ہے، احمد صاحب نے کہا۔ آئی جی کیسے باتیں کر رہے ہو؟ تسی یہ میرا کام نہیں ہے یہ۔ ویسے آپ نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مطلب محلے وغیرہ میں ڈھونڈا؟ اس نے دوسرا پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں ڈھونڈا تھا، نہیں ملی، تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں، اسلم صاحب فوراً بولے۔ اور وہ مردہ خانے وغیرہ میں ہو سکتا ہے، وہاں ہو۔ اس نے صفاقی کی حد کر دی۔ یہ بات احمد صاحب کو طیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے مردہ خانے میں ہو سکتی ہے؟ آپ اسے ڈھونڈے نا، آپ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو فوراً فاروق صاحب نے انہیں پکڑا۔ فوراً وہ افسر کھڑا غصے سے چیخا۔ او بڑے میاں، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، ورنہ سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوگے۔ ہمارا کام ہے پوچھنا، اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو دھیان رکھنا تھا نا۔ اپنی بچی کا بچے پیدا کیوں کرتے ہو اگر سنبھالے نہیں جاتے؟ جاؤ جا کے پہلے مردہ خانے میں ڈھونڈو، اگر نہ ملے تو واپس آ جانا میرا وقت ضائع کرنے۔ چلے بھائی ڈھونڈتے ہیں اسے مردہ خانے میں، یہ کہہ کے اسلم صاحب نے انہیں سنبھالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر مردہ خانے میں بھی دیکھ لیا اور وہاں بھی نہیں ہے، اب تو رپورٹ لکھ لیں، اسلم صاحب نے الجھاتی لہجے میں کہا۔ دیکھیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی کو ڈھونڈیں، خدا کا واسطہ ہے، میری بچی بہت معصوم ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہے، آپ جتنے پیسے کہیں گے ہم اتنے دے دیں گے، بس مجھے میری بچی بحفاظت لوٹا دیں۔ احمد صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی ان کی حالت دیکھ کر رحم آ جائے، پر شاید سامنے بیٹھا شخص فرعون تھا، اسے اس کی ساری فریاد میں سے صرف ایک لفظ سنائی دیا تھا، پیسہ۔ یہ کی نا اپنے کام کی بات، اگر آپ یہ بات پہلے بول دیتے تو بلا وجہ میں اتنا وقت میرا ضائع نہ ہوتا اور بدمزگی الگ پیدا کی، جبکہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی آپ کی بچی کے لیے ساری زندگی کا عذاب بن جائے گی۔ اس نے خباثت سے کہتے ہوئے اپنے حوالدار کو آواز دی۔ اور رشید انصاف کی رپورٹ لکھ دے۔ دیکھیں ہم آپ کی بچی کو ڈھونڈ لیں گے، بس آپ اپنا وعدہ نہ بھولیے گا، اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ پان منہ میں رکھ لیا۔ چھوٹی بیٹی کی گمشدگی نے انہیں بری طرح توڑ دیا تھا اور وہ جھکے کندھے لیے ابھی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے
کہ فریحہ بیگم فوراً بھاگتی ہوئی آئیں۔ کہاں ہے نازنین؟ احمد آپ تو ڈھونڈنے گئے تھے نا، اسے لیے بغیر ہی آ گئے۔ کہاں ہے میری بچی؟ اسے لیے بغیر کیوں آئے؟ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ جنونی انداز میں چیختی ہوئی وہ انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ صبر سے کام لو بیگم، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اگر تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کو سہنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ پولیس میں رپورٹ لکھوا دی ہے، اگر کوئی خبر آئے گی تو وہ ضرور بتائیں گے۔ انہوں نے فریحہ کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ وہی جانتے تھے کہ کس دل کے ساتھ انہوں نے انہیں تسلی دی تھی، ورنہ تو خود ان کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ماں اسے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے سلمیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، یہی بیٹھوں گی، اس کا انتظار کروں گی، وہ بھی آتی ہی ہوگی تھوڑی دیر میں، آپ جانتے ہیں نا، وہ ایک پل بھی مجھ سے دور نہیں رہتی۔ اگر وہ آئی اور میں اسے نظر نہ آئی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ انہوں نے چیختے ہوئے کہا۔ بھابھی چلیں کمرے میں، وہ آئے گی تو سب سے پہلے آپ سے ملوائیں گے، ابھی آپ آرام کر لیں۔ اس نے اگر آپ کو ایسے حال میں دیکھا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ سلمیٰ اور شاہدہ زبردستی انہیں کمرے میں لے گئیں تو ان کے جانے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ 3 دن بعد فون کی بیل پر وہ سب متوجہ ہوئے۔ میں اٹھاتا ہوں، یہ کہہ کر اسلم صاحب نے فون اٹھایا۔ کیا؟ جی ٹھیک، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ کون سا ہاسپٹل بتایا آپ نے؟ جی میں آتا ہوں۔ بھائی، پولیس اسٹیشن سے فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہسپتال میں ایک لڑکی کو لایا گیا ہے، اس کی عمر نازنین کے برابر بتائی جا رہی ہے، ہمیں ابھی بلایا ہے، وہ یقیناً میری نازنین ہی ہوگی، جلدی جائیں، آپ لوگ لے کر آئیں۔ میری بیٹی کو 4 دن سے میں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ جلدی چلو۔ فوراً وہ تینوں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہاں بھی ایک پیشنٹ آئی ہے، عمر 12-13 سال کے قریب ہے، ڈوبتے دل کے ساتھ احمد صاحب نے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی سے پوچھا۔ جی ہاں، انہیں ابھی تھیٹر میں لے گئے ہیں، آپ پلیز وہاں بیٹھ کر انتظار کیجیے، پیشہ ورانہ انداز میں وہ کہتی۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ وہ تینوں وہاں بینچ پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ بالآخر 2 گھنٹے کے بعد تھیٹر سے نکلتی ڈاکٹر کو دیکھ کر احمد صاحب فوراً اس کی طرف گئے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ میری بیٹی ہے نازنین، وہ کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے ایک ہی ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ دیکھیں، آپ کی بیٹی کے جسم پر بہت زیادہ چوٹوں کے نشان ہیں، نہ صرف یہ کہ بلکہ انہیں بہت زیادہ تعداد میں ڈرگز دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہیں بہت بار اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ تو کوئی معجزہ ہی تھا، جب انہیں ہسپتال لایا گیا تو ان کی سانسیں چل رہی تھیں، اس لیے انہیں فوراً ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ ابھی ہوش نہیں آیا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ہوش کب آئے گا، انہیں ہوش میں آنے سال بھی لگ سکتے ہیں، ویسے آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی، جبکہ احمد صاحب وہیں زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ بھائی صاحب، اپنے آپ کو سنبھالیں، فاروق نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے گلے لگا۔ کیسے سنبھالوں اپنے آپ کو؟ میں کیسے سنبھالوں؟ اب تک اس امید پہ تھا کہ میری نازنین شاید صحیح سلامت میرے سامنے آ جائے گی، آج یہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ میں اپنی بچی کی حفاظت نہ کر سکا فاروق، نہ کر سکا میں اس کی حفاظت۔ میری پھول سی بچی کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اسے مجھے بلایا ہوگا، اپنے باپ کو پکارا ہوگا، اس کا باپ اس تک نہ پہنچ سکا۔ وہ کتنا ڈری ہوگی، کتنا روئی ہوگی۔ کیا اسے میری بچی پہ ایک بار بھی رحم نہیں آیا؟ میں کیسے اپنی بچی کا سامنا کروں گا فاروق؟ میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا؟ وہ چیختے ہوئے بولے۔ یہ میری نازنین نہیں ہے احمد، ہم غلط کمرے میں آ گئے ہیں، میری نازنین تو بہت ہی پیاری تھی، یہ وہ نہیں ہو سکتی، مجھے میری نازنین چاہیے، ابھی اسی وقت مجھے اس کے پاس لے جاؤ، انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہماری نازنین ہی ہے فریحہ، انہوں نے روتے ہوئے اسے خود سے لگایا، جبکہ وہ حیران سی انہیں دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اس نے الگ ہوئی۔ آپ غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے ہماری نازنین کے بال کتنے لمبے تھے، اس لڑکی کے تو بال ہی نہیں۔ کہتے کہتے وہ رک گئیں، پھر منہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگیں۔ میری بچی کے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے احمد، میری معصوم بچی کو کس حال میں پہنچا دیا ان ظالموں نے، کیا ان کا دل نہیں ایک بار نہیں کانپا؟ وہ مزید رونے لگی، اور سلمیٰ نے انہیں سنبھالا۔
احمد صاحب، آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس پر ہمیں بہت دکھ ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی یا آپ کو کسی پر کوئی شک ہے؟ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی انسپکٹر صاحب، میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی میری بیٹی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خود ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو کچھ بھی یاد آئے بعد میں یا کسی پر کوئی شک ہو تو ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ 3 سال بعد نازنین کو ہوش 1 سال بعد ہی آ گیا تھا، مگر مکمل طور پر ٹھیک ہوتے اسے 2 سال اور لگ گئے۔ 3 سال بعد بھی وہ گناہ گار نہ مل سکے جنہوں نے نازنین کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ صبح 8:30 بجے شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ ساری رات زیان کے آنے کی خوشی میں اس نے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ اب دیکھتی ہوں زیان کہ کیسے تم اپنی نظریں مجھ سے ہٹاتے ہو۔ خود سے باتیں کرتی مگن سے انداز میں اپنی تیاری مکمل کرتی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب دروازہ کھول کر اس کی ماں کمرے میں آ چکی تھی اور اسے دیکھ کر چونکی تو وہ تب جب ان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہائے ماں صدقے جائے، اپنی پھوپھی کے آنے کی خوشی میں آج صبح صبح ہی تیار ہو گئی میری پیاری بیٹی۔ ان کی آواز میں موجود طنز واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اسکول کے وقت تو تجھے ڈھول پیٹ پیٹ کر اٹھانا پڑتا تھا، اور یہ کیا کندھوں پہ سے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں؟ تو نے کیا دکھانا چاہتی ہے اپنی پھوپھو کو کہ ہم تجھے پھٹے ہوئے کپڑے دیتے ہیں پہننے کو؟ اس کی قمیض کی آستین پکڑ کر کھینچی۔ چھوڑے، میری آستین پھٹ جائے گی، یہ کوئی پھٹے ہوئے کپڑے نہیں ہیں، یہ فیشن ہے، فیشن۔ پر آپ کیا جانے، ان کے ہاتھ سے اپنی آستین چھڑانے کی کوشش کرتی وہ بھی بدتمیزی سے چیخی۔ توبہ توبہ، دیکھو ذرا تو صحیح کیسے ننگے بازو نظر آ رہے ہیں، یہ کس قسم کا فیشن ہے؟ عورت کا سطر نظر آئے، اللہ بیڑا غرق کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ فیشن ایجاد کیا، نئی نسل کو گمراہ کرتے ہیں، انہوں نے تعصب سے کہا۔ ویسے تو نے یہ پھٹی ہوئی قمیض کب لی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تجھے کبھی ایسے کپڑے نہیں دلائے۔ اس کی آستین پر اپنی گرفت مضبوط کرتی وہ اسے پوچھنے لگی، کیا پھٹی پھٹی لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ ڈیزائن ہے اس قمیض کا، کتنا بار کہوں، آج کل یہ سب لڑکیاں پہنتی ہیں، اور یہ میں نے یونیورسٹی سے آتے ہوئے لی تھی۔ چھوڑیں، اسے پھٹ جائے گا، 1800 روپے کا ہے۔ اور بھی اپنی آستین کھینچتی ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی اسے، ابھی اسی وقت اتار دو، ورنہ ابھی کینچی لا کر تیرے سامنے اسے کاٹ ڈالوں گی، وہ غصے سے چیخی۔ نہیں اتاروں گی، کیا کر لیں گی؟ آپ ہر وقت مجھے اپنے اشاروں پر مت چلایا کریں، چھوڑیں، کیا پاگلوں کی طرح اسے کھیں۔ اس کا جملہ ابھی منہ میں ہی تھا کہ جب اس کی آستین پھٹنے کی آواز آئی۔ یہ کیا آپ کب اپنے بچوں جیسی حرکتوں سے باز آئیں گی؟ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ پھٹی ہوئی آستین کو ہاتھوں میں پکڑے وہ غصے سے گررائی۔ کاش بابا زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتی کہ آپ کیسے میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ جانور جیسا سلوک ہی کیا جائے گا۔ اب جا چل، کپڑے بدل کر، اور آئندہ میں تجھے ایسے واہیات کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ ابھی صرف تیرا باپ مرا ہے، ماں ابھی زندہ ہے۔ جب میں مر جاؤں گی نا تو جو چاہے کرنا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے ہی کہنے پہ چلنا ہوگا۔ اسے غصے سے جھڑکتی ہوئی وہ کمرے سے چلی گئی تو وہ بھی پیر پٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ پورچ میں آ کر رکتی گاڑی کا ہارن سنائی دینے پر وہ سیدھا بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور اندھے بھیل کی طرح بھاگتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلتی صوبیہ سے ٹکرا کر چمٹ گئی اور خوشی سے زور سے چیخی، جان میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ 1 سیکنڈ لگا تو صوبیہ کو سمجھنے میں کہ یہ آفت کی پرکالا کوئی اور نہیں شائنہ ہے۔ ہائے پھوپھی صدقے، تو میری شائنہ ہے، اسے خود سے زبردستی الگ کرتی ہوئی وہ بولی۔ بالکل، میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ خوشی سے چہکی۔ ماشاء اللہ، کتنی بڑی ہو گئی ہے اور کتنی پیاری بھی، نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
اپنی تعریف پر گردن اکڑ کر اسے ایک نظر اس نے دیکھا جو پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک ٹو پیس میں بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیے وہ واقعی اس کے خوابوں کے شہزادے کے جیسا لگ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف اس طرح دیکھنے سے اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تو پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، اچھا آپ جلدی سے اندر چلیں نا، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر صوبیہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ جو اپنی امی کی تقلید میں خود بھی اندر جا رہا تھا یکدم اس کے سامنے آنے سے رک گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اندر بعد میں چلے جائیے گا، پہلے اپنا تعارف تو کروا دیں۔ یہ بٹپٹا کر معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی وہ کہنے لگی، میں زیان ذوالفقار، آپ کی پھپھو کا بیٹا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے کیا جسے شائنہ نے تھام لیا۔ آپ کے مرحوم ماموں کی بیٹی، نزاکت سے کہتی ہوئی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ مل کے اچھا لگا تم سے، اب اندر چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا جب شائنہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس نے تو سنا تھا کہ مشرقی لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن شائنہ کی جرأت نے اسے شاکڈ کر دیا۔ یقین مانو اندر جا کے تم صرف پچھتاؤ گے، کیونکہ ابھی اندر پورے 15 منٹ تک رونے رلانے اور پرانے گلے شکوے دور کرنے کا سیشن چلے گا۔ جب تک اگر تم چاہو تو ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، لان میں لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ اس بیچ اس نے ابھی تک اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ سوری لیکن میں اس وقت وہ رونے دھونے والا سیشن دیکھنا چاہتا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ سے بھی ابھی تو میرا کافی دن رکنے کا ارادہ ہے، مسکرا کر کہتا اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹاتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ بہت جلد یہ ہاتھ تم ساری زندگی کے لیے تھامو گے زیان ذوالفقار۔ اپنے ہاتھ پر موجود اس کے لمس کو چومتی خود سے کہتی وہ مسکرا کر اندر بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اوپر کمرے کی کھڑکی میں موجود ظہیر مٹھیاں بیچے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس کرو صوبیہ، کتنا روگی، احمد صاحب نے صوبیہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا جو پچھلے 10 منٹ سے ان سے لگی روئے جا رہی تھی۔ قسم سے بھائی جان، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں فاروق بھائی کے جنازے پہ آؤں، بس شاید قسمت میں ہی نہیں تھا۔ 5 سال سے یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر میں کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے بھائی کی آخری وقت میں بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں بھابھی کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے، مجھے چاہیے کہ میں واقعی آپ بہت شرمندہ ہوں۔ ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ جس میں نہیں آ پائی۔ ارے بس کرو بہن، اب آتے ہی سیلاب بہا دو گی کیا؟ جب سے آئی ہو روتی ہی جا رہی ہو، زیادہ رونا گھر میں نحوست لاتا ہے، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ اف ہو، یہ کبھی باز نہیں آئیں گی۔ ان باتوں پر شائنہ پہلو بدل کر رہی۔ اور معاف کرنا بہن، میں بولنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہارا یہ ڈرامہ مجھے بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تمہارے بھائی کی موت میں 5 سال ہو گئے۔ موت پہ نہ سہی تو اس کے بعد آ جاتی، اتنے سالوں میں ایک بار بھی توفیق نہ ہوئی۔ ارے سلمیٰ، تم بھی کیا بیچاری کے آتے ہی شروع ہو گئی ہو، اسے سانس تو لینے دو۔ فریحہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو اشارہ کیا۔ اور تم برخوردار، تم نہیں ملو گے اپنے ماموں سے؟ انہوں نے زیان کو دیکھتے ہوئے کہا جو کب سے چپ کھڑا سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ ان کے کہنے پر مسکرا کر ان کے گلے لگ گیا۔ یہاں پر قسط نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔